من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں وہ خواتین جو حصہ وراثت میں ان کا بنتا ہے وہ ان کو نہیں ملتا تھا، تو اب تفصیل سے وہ وراثت کے مسائل جو ہے وہ اگلے رکوع میں بیان کریں گے، اور ابھی حصوں کے پہچان سے پہلے وراثت کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر وہ مالدار ہے اور بہت سارا مال چوڑا ہے پھر تو خواتین کو حصہ دے دو، بیٹیوں کو حصہ دے دو، لیکن اگر مال کم ہے تو پھر وہ بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، یعنی جو بھائی ہے وہ اپنے بہنوں کو حصہ نہیں دیتے۔ کیوں؟ اگر ہم ان کو حصہ دیں گے تو ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا، ہمارے پاس ہو حالانکہ کوئی بندہ چوری کرتا ہے 10,000 کا یا کوئی بندہ چوری کرتا ہے 10 لاکھ کا، دونوں کو چور کہا جاتا ہے۔ دونوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ جس نے 10 لاکھ چوری کی وہ تو ہے چور، اور جس نے 10,000 چوری کی وہ چور ہو، یا مثلا گندگی ہے تھوڑی سے کسی کے پلیٹ میں سامنے رکھو تو وہ بھی گندگی ہے، اور بہت زیادہ رکھو تو وہ بھی کیا ہے؟ گندگی ہے۔ ابھی مال توڑا ہے یا زیادہ ہے؟ مال تو ہے نا، کسی نے 1 کوٹی چوڑی، کسی نے 1 مرلہ زمین چوڑی، کسی نے بینک بیلنس بہت زیادہ چوڑا، وہ ترکہ تو ہے نا، جو فوت ہو گیا یہ اس کی ملکیت تھی، اب جب وہ فوت ہو گیا تو یہ منتقل ہو گیا اس کی ورثاء کی طرف، چاہے وہ زیادہ ہے چاہے وہ کم ہے۔ ابھی اس آیت میں جو آج میں تلاوت کرتا ہوں اس کا ترجمہ بتاؤں گا، اس میں ان لوگوں کو بھی جواب ہے۔ میں خود کئی جگہوں پر وراثت کے تقسیم کے لیے گیا ہوں، تو کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ زمین تقسیم کریں گے تو اب بھائی کو تو حصے میں بہت کم آئے گا، تو پھر وہ ایسا کرتے ہیں کہ تنخواہ دیتے ہیں بہنوں کو، یا تو زور زبردستی ان سے معاف کرواتے ہیں اپنا حصہ، یا ان کو تھوڑی بہت چیز دے کر ان کو راضی کر دیتے ہیں، اور بہنیں دل سے اس پہ راضی نہیں ہوتی، لیکن وہ صرف اس وجہ سے کہ جو بھائی ہے معاشرے میں وہ تنگ ہو جائیں گے، ان کے عزت کا خیال رکھ کر اپنے نفس کو دبا دیتی ہے۔ ہاں، آپ نے ایک بہن کو حصہ دے دیا کہ ہمارا والد صاحب فوت ہو گیا، ہماری والدہ فوت ہو گئی، ان کا یہ بینک بیلنس ہے، یہ ترکہ ہے، یہ میراث ہے، آپ کا اس میں اتنا حصہ ہے، یہ لے جاؤ۔ اس نے اپنے حصے پہ قبضہ کر لیا اور بعد میں کہا بھائی مجھے اجازت نہیں ہے، میں جس گھر پہ ہوں وہاں میرا گزارا اچھا چل رہا ہے، یہ میں اپنی طرف سے آپ کو بخش دیتی ہوں، تو وہ بالکل حلال ہے پھر تمہارے لیے، اور اس میں کوئی حرج ہو نہیں ہے۔ ابھی ہم نے ترکہ تقسیم ہی نہیں کیا، ان کا حصہ ان کو دیا ہی نہیں، اور پہلے سے ہم کہہ رہے اپنا حصہ مجھے بخش، تو ان کو بھی پتہ ہے مجھے کچھ ملنا نہیں ہے، چلو بخش دیا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ مال تقسیم کریں گے، بہنوں کو حصہ دیں گے تو ہمارا جو زمین ہے یا گھر ہے یا بینک بیلنس ہے یہ بہت توڑا ہو جائے، ہمارے حصے میں آ جائے گا۔ حالانکہ جب وہ پیدا ہوئے تھے تو ایک ہی سینے سے دونوں نے دودھ پیا، دودھ میں کیا ہے؟ مشترک ہے، خون میں کیا ہے؟ مشترک ہے، جن کی رگوں میں، بیٹوں کی رگوں میں باپ کا خون چل رہا ہے، تو کیا بیٹیوں کی رگوں میں باپ کا خون نہیں ہے؟ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ عید کے عید مٹائی کا ڈبہ بیچ دیا،
اور اگر ان کو کہا جاتا ہے کہ تمہارے مال میں تمہارے بہنوں کا حصہ ہے، تم حرام کھا رہے ہو، کیا کہتے ہیں؟ ہم تو ان کو حصہ دیتے ہیں، عید کے عید ان کو مٹھائی کا ڈبہ بیچتے ہیں۔ بھائی وہ اور رشتہ داری آپ پال رہے ہو، جو ہمارا رواج ہے کہ ہم عید کے عید ان کو مٹھائی کا ڈبہ بیچتے ہیں، اس کا میراث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ترکے کے ساتھ ہو کوئی تعلق نہیں۔ یہ ڈیوا ریڈیو ایک چینل ہے ریڈیو کا، پشتو میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، تو پشتو کا میں سن رہا تھا، یہ 2003 کی بات ہے، تو اس میں ایک خاتون آئی، اس نے پورے پاکستان میں سروے کیا تھا کہ پوری دنیا میں خواتین کو حصہ نہیں دیا جاتا، لیکن زیادہ تر پاکستان میں خواتین کو حصہ، اور پاکستان میں پھر خیبر پختونخوا میں خواتین کو حصہ میراث میں، اور پھر خیبر پختونخوا میں جتنے اضلاع ہیں ان اضلاع میں ضلع بنیر، ان میں بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ وہ بیٹیوں اور بہنوں کو حصہ نہیں دیتے۔ کئی لوگ تو ایسے ہیں جو اپنی بیٹیوں کو مردہ لکھ لیتے ہیں تاکہ میرے مرنے کے بعد پھر وہ بہنوں کو حصہ، میرے جو بیٹے ہیں ان کو سارا مال مل جائے، اور بیٹی تو دوسرے گھر میں جاتی ہے تو میرا مال وہ نہ لے جائے، اور پھر کیس کیے جاتے ہیں عدالتوں میں، اور بہنیں دعویٰ کرتی ہے کہ یہ جو میرے بھائی ہے انہوں نے ہمارے حصے پہ قبضہ کر لیا ہے اور یہ ہمیں حصہ واپس نہیں کرتے یا ہمارے حصے پہ قابض ہے۔ تو یہ بات یاد رکھے، اگر اس طرح صورتحال ہے اور ان سے جتنا بھی آمدن آتا ہے، چاہے گندم کی صورت میں ہو، مکئی کی صورت میں ہو، چاول کی صورت میں ہو، یا نقد ہے، کرایہ آتا ہے، گاڑی ہے اس کا کرایہ آتا ہے، مکان ہے اس کا کرایہ آتا ہے، تو وہ حرام کا رہا ہوگا جو بھائی ہے۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ کوئی رواج ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بہن کہے کہ والد تو میرا بھی ہے، اس ترکے میں میرا بھی حصہ ہے، تو سارے ان کو کہتے آپ کو شرم نہیں آتی، آپ اپنی بائی سے حصہ مانگ رہی۔ وہ بائی سے حصہ نہیں مانگ رہی، وہ اپنا حصہ مانگ رہی ہے۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، اگر ہمارے والدین زندہ ہے تو پھر تو وہ جانے، ان کا کام جانے، ہمارا تو کچھ نہیں ہے، وہ تو والدین کا کیا ہے، مال ہے، وہ جس طریقے پہ ایک تقسیم کرے زندگی میں۔ لیکن اگر والد فوت ہو جائے تو پھر بیٹوں کو چاہیے کہ جتنا شریعت میں بہنوں کا حصہ بنتا ہے وہ دے، وہ اپنے لیے گلے کا توق بھی نہ بنائے اور اپنی اگلی نسل کے لیے بھی گلے کا توق نہ بنائے، وہ حرام ہوگا، وہ حرام پھر نسل در نسل چلتا رہتا ہے جب تک اس کو شریعت کے مطابق تقسیم نہ کیا جائے۔ قرآن مجید میں کوئی بھی تقسیم یا حساب و کتاب اس جیسا تفصیل سے بیان نہیں ہوا جس طرح وراثت کا ہے، جس طرح کس چیز کا ہے، وراثت کا۔ ایک کہانی جو حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے، شروع سے لے کر آخر تک سورۃ یوسف میں بیان کی گئی ہے، اور ایک حساب و کتاب جو وراثت جس طریقے پر ایک ہی رکوع میں بن کر دیا ہے، اور جتنی بھی وراثت کی کتابیں ابھی تک لکھی گئی ہے ساری اسی رکوع کی تفسیریں۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ جب وہ ریڈیو چینل پہ میں نے یہ بات سنی تو پھر میں نے بھی ارادہ کیا کہ میں بھی تو بنیر کا ہوں، تو میں بھی وراثت پہ کتاب کا ارادہ کیا، اور الحمدللہ کتاب لکھی، لیکن ابھی پبلش نہیں ہوئی، وہ بھی پبلش آپ دعا کریں کہ ہو جائے۔ اور آپ یہ نہ سمجھے پنجاب والے کہ ہم بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، ہم بھی آپ لوگوں سے پیچھے نہیں ہیں، ہم بھی ایک قدم آپ سے آگے ہیں، ہم بھی نہیں دیتے۔ اس میں ہمارا مقابلہ ہے، اور اس مقابلے میں آپ لوگ ہم سے نہیں جیت سکتے۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ کہ اپنے بہنوں کو، اپنے بیٹیوں کو، بہتر تو یہ ہے آج کل کی حالت میں کہ اگر والد صاحب کچھ پتہ نہیں ہے موت کا کہ کب آنی ہے، 30 سال میں بندہ مرتا ہے، 40 میں مرتا ہے، 60 میں مرتا ہے، لیکن ایک حد ویسے ہمارے ذہنوں میں ہے کہ ابھی 60 سال ہو گئے، ابھی ہم نے مرنا ہے،
تو اس کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں اپنے بیٹیوں کو اور اپنے بیٹوں کو حصہ دے کہ اس کے مرنے کے بعد ان کے اولاد ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان نہ ہو، معاملہ ہی ختم۔ اور اگر والد صاحب فوت ہو جائے، اس نے تقسیم اپنی زندگی میں نہیں کیا، تو پھر بیٹوں کو چاہیے کہ اس کا جو قبر ہے والد کا، وہ جہنم کے گڑوں میں سے گڑھا نہ بنائے، بلکہ وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے۔ اور وہ بہن کے اوپر احسان نہیں کرتا، وہ اس کا حصہ ہے جو اس کا شریعت میں بنتا ہے۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، اور تفصیل سے ہم پڑھیں گے آج۔ اور ایک تعلم الفرائض فإنها نصف العلم، علمی میراث سیکھو، اس لیے کہ یہ آدھا علم ہے، اس لیے کہ یہ آدھا علم ہے۔ اب آدھا علم کیسے ہے؟ جتنے بھی علوم ہے باقی، اس کا تعلق زندوں کے ساتھ ہے، اور میراث کا تعلق مردے کے ساتھ ہے۔ کوئی بندہ مرے گا تو اس کا میراث تقسیم ہوگا نا، تو یہ پورا آدھا علم ہے۔ پورا آدھا کیا ہے؟ یا ثواب اور اجر کے اعتبار سے باقی لوگ اگر نماز پڑھتے ہیں تو وہ حقوق اللہ ہے، حج کرتے ہیں وہ حقوق اللہ ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں وہ حقوق اللہ ہے، لیکن اگر وہ وراثت پہ عمل کرتے ہیں تو یہ دو ہے، اللہ کا حکم ہے، حقوق اللہ ہے، اور بندوں کا حق ہے تو حقوق العباد۔ تو ثواب کے لحاظ سے ان کا درجہ بہت بڑا ہے، تو اس لیے اس کو کیا کہا گیا؟ آدھا علم۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ علم ادب اور علمی میراث اٹھا لیا جائے گا۔ پورے لوگوں میں آپ ڈھونڈتے پھرو گے، کوئی مولوی ایسا نہیں ہوگا، وہ آپ کو نماز کا مسئلہ تو بتا دے گا، وہ آپ کو طلاق کا مسئلہ تو بتا دے گا، لیکن میراث تقسیم کرنے والا ہر کوئی کہے مجھے نہیں آتا، یہ بہت مشکل ہے۔ اللہ رب العزت یہ میراث کا علم ہمارے لیے آسان فرمائے، اور بہت آسان ہے۔ ہم سب کو 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4۔ بس یہ مشکل ہے، 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4۔ اور میراث کا علم اس سے کیا ہے؟ آسان۔ آپ سب کہو میراث کا کیا علم کیا ہے؟ آسان ہے۔ میراث کا کیا علم کیا ہے؟ آسان ہے۔ 3 مرتبہ کہو میراث کا علم کیا ہے؟ آسان ہے۔ ابھی اگر آپ لوگ نہیں سیکھتے نا تو بڑی بدبختی ہوگی۔ آپ نے خود اپنے اوپر مسجد میں بیٹھ کر گواہی دی کہ بہت کیا ہے؟ آسان ہے۔ اب اس کے بعد اگر کسی نے کہا کہ مشکل ہے، تم خود جھوٹ بولو گے۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے آسان فرمائے۔ آمین۔ سن لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے حصہ مقرر ہے جو چھوڑا ان کے بچوں نے یا رشتہ داروں نے۔ بیٹا فوت ہو گیا، باپ کا کیا حصہ ہے؟ وہ مقرر ہے۔ وللنساء، اور عورتوں کے لیے نصیب حصہ ہے، مما ان مالوں میں ترک الوالدان والاقربون، جو چھوڑا ہے بچوں نے یا رشتہ داروں نے۔ اب یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ مردوں کے ساتھ مما قل منہ او کثر، چاہے وہ ترکہ توڑا ہو یا زیادہ، وہ ترکہ توڑا ہو، ان کا حصہ مقرر ہے، ان کا حصہ مقرر ہے۔ تو مردوں کے ساتھ یہ نہیں کہا کہ مما قل منہ او کثر، توڑا ہو یا زیادہ، کیونکہ مرد وہ اپنا حصہ لے جاتے ہیں، بیٹے اپنا حصہ معاف نہیں کرتے، وہ چاہے توڑا ہو یا زیادہ ہو، لیکن اگر زیادہ ہے تو بہنوں کو حصہ دے دیتے ہیں، لیکن اگر کم ہے تو پھر بہنوں کو حصہ نہیں۔ تو قرآن مجید میں یہ بتا دیا، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ، جس طرح مردوں کا حصہ ہے اس طرح عورتوں کا بھی حصہ کیا ہے؟ مقرر ہے، نصیبا مفروضا، اور یہ حصے مقرر ہے اللہ کی طرف سے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اب ایک بندہ فوت ہو گیا ہے، اس کا میراث تقسیم ہو رہا ہے، اس کے اور رشتہ دار بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کو کوئی حصہ نہیں بنتا، لیکن آپ لوگوں نے بھی ان کو برا بلا نہیں کہنا، ان کو برا بلا نہیں کہنا، ان کے ساتھ بھی اچھی بات کرو کہ کوئی بات نہیں، اس میں آپ کا حصہ نہیں بن رہا، لیکن میں اپنی طرف سے آپ کے ساتھ ہیلپ کر دوں گا۔ ایسا نہ ہو تو بھی منہ چک کے آئیے، تیرا تو حصہ ہی نہیں بن رہا، وہ یتیم ہے یا مسکین ہے، فقیر ہے، تو ایسی بات ہو
نہیں کرنی چاہیے جس سے کسی کا دل ہو. جب تقسیم کے وقت آ جائے رشتہ دار، یتیم، مسکین، فارزقوہم منہ، تو ان کو بھی کھلاؤ، ان کو بھی کیا کرو؟ کھلاؤ. وقولوا لهم قولا معروفا، اور ان کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آؤ، یعنی اچھی گفتگو ان کے ساتھ کرو. اب یہ جو اگلے 2 آیت ہے اس کا ترجمہ کل کریں گے، لیکن اس کے بارے میں اللہ سے ہمیں خوف کرنا چاہیے، ہر وقت ڈرنا چاہیے کہ اگر ہمارے بعضی مرتبہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں ہوتا ہے کہ ہم میراث تقسیم کریں، لیکن ہمارے والد، دادا ابو اوپر تک جاؤ، انہوں نے کوئی وراثت کا خیال نہیں رکھا ہوتا، تو پھر ہمارے دل میں خوف ہوتا ہے اب ہم کیا کریں، ہم حرام کار ہیں، اب ہم کیا کریں. تو دیکھو قرآن مجید میں ایک آیت ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العزت تمہارے اوپر وہ بوجھ نہیں ڈالتے جو تم نہیں اٹھا سکتے، اور اس چیز کا تمہیں مکلف نہیں بناتے جس کا تمہیں طاقت نہ ہو. اللہ رب العزت انسان کے طاقت کے مطابق ان کے اوپر فرائض واجب کر دیتے ہیں، اعمال فرض کر دیتے ہیں. تو اب وہ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا جو ہمارے ہاتھ میں ہے. اگر ہمارے پاس ہمارے بہنوں کا حصہ ہے، کچھ پتہ نہیں موت کا، سب سے پہلے ہم ان کا وہ حصہ حوالے کر دیں. اور اگر ہم اس عمر میں ہیں کہ ابھی تو ہم قبر میں جانے والے ہیں، تو اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے جو بیٹے ہیں یہ میرے بیٹیوں کو کوئی حصہ بعد میں میرے مرنے کے بعد ہو، تو اپنی زندگی میں ایسا کام کرے کہ وہ بیٹیاں بھی راضی ہو اور بیٹے بھی کیا ہو، راضی. تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. زندگی میں والد کو اختیار ہے کہ وہ چاہے کم دے یا زیادہ دے، 1/2 یعنی آدھے کے حساب سے دے، یا 1/4 کے حساب سے دے، یا برابر دے، شریعت کی طرف سے ان کو اجازت ہے. لیکن اگر والد صاحب فوت ہو گئے تو پھر کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے، پھر پورا حصہ بیٹے کو ملے گا اور اس کا آدھا بیٹی کو ملے گا. اللہ رب العزت ہمارے لیے پورا قرآن مجید کا سمجھنا آسان فرمائے، خاص طور پر علمی میراث ہمارے سب کے دلوں میں اپنے علم سے ہمیں علم نصیب فرمائے. آمین. الحمدللہ.